وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانتے تاجدار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی کار خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل ہائے غافل ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل ہمارے حافظ خورشید صاحب کا جو ادارہ ہے، حافظ جمشید صاحب کا، آج اس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہم اور آپ جمع ہیں، اور آپ سن چکے ہیں کہ یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ وقت کافی ہو چکا ہے، مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے دانشور مفکرین علماء خطبہ کے خطابات اور ان کے اشعار، ان کی نقابتیں سب کچھ سماعت کر لیا ہے، اور اب تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہیں گے، اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کر لیں اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اچھی طرح سے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اور جو ہماری روح ہے اس وقت ہمارے جسم میں، یہی روح ہوگی، اور جو جسم ہمارا ہے یہی جسم ہے۔ اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اٹھائے گا، اور یہ سبب اتنا بار بار ریپیٹ کروایا گیا، اتنا بار بار دہرایا گیا، پورے قرآن میں اتنی بار کسی مسئلے کے متعلق نہیں دہرائی گئی جتنا وہاں سے بعد الموت مرنے کے بعد اٹھنے کا اور آخرت کا تذکرہ۔ قرآن مقدس کا 70% حصہ اسی پر مشتمل ہے، آخرت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، حساب پر، جزا و سزا پر، جنت و جہنم پر، تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، جس کے دل و دماغ کے اندر فکر آخرت، تصور آخرت ہوگا، وہ انسان کبھی بھی زمین کے اوپر کرپشن نہیں کرے گا، انسان زمین کے اوپر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے، زمین کے اوپر جتنے جرائم ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جانے کو لوگوں نے فراموش کر دیا، تصور آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اسی لیے آج اللہ اکبر، قتل بھی پورے شباب پر ہے، قتل ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، سود کے دھندے ہو رہے ہیں، حرام کاروبار ہو رہا ہے، حتیٰ کہ زنا جیسا بدترین فعل ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، نشے جیسی بدترین بیماری ہمارے سماج کے اندر جل پکڑتی جا رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جتنے جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم اس سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، نماز پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنے بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نگاہوں کے تقدس پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنی ہی نگاہیں آوارہ ہوتی جا رہی ہے، رزق حلال پر جتنی باتیں ہو رہی ہے حرام لوگ اتنا ہی زیادہ کھاتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان آخرت کی فکر نہیں ہے، فکر آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں زیادہ کچھ باتیں کرنے کی بجائے صرف ایک روایت پڑھ کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یہ سبق ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے اور دہرانے کا حکم ہے۔ آپ نے کبھی کسی میت کو مٹی دی ہوگی تو مٹی دیتے وقت جو مسنون دعا ہمارے یہاں وہ آیت کریمہ کو بطور دعا پڑھا جاتا ہے، میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں
اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے قبر پر مٹی ڈالنا کوئی رسم نہیں ہے، قبر پر مٹی ڈالنا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالیں، اے محلوں میں رہنے والوں، اے نرم تختوں پر آرام کرنے والوں، پوری پوری راتوں کو عیاشیوں کی نظر کرنے والوں، اپنی دولت کے گھمنڈ اور تمہیں چکنا چور ہو کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کے ٹھنڈک کو اللہ اکبر غفلت کی وجہ سے ترک کرنے والوں، گناہ اور جرائم کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، جب تم کسی کی قبر پر مٹی ڈالو تو اس وقت یہ تصور کرو آج میں کسی کے وجود پر مٹی ڈال رہا ہوں، کل اس کی جگہ میں ہوں گا، کل نہیں تو پرسوں اور میرے وجود پر بھی منو مٹی ڈالی جا رہی ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں جس کے وجود پر آپ مٹی ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ مسنون ہے، اس مومن کا حق ہے، لیکن کبھی ہمارے وجود پر بھی تو مٹی ہوگی۔ وجود پر ننھا سا کوئی تھپا اگر لگ جائے، چاہے پھول کا ہو، چاہے عطر کا ہو، چاہے تیل کا ہو، چاہے سالن کا ہو، کتنا بے چین ہو جاتے ہو۔ پاک تھپا جو ناپاک نہیں ہے وہ دامن پر لگنے سے کتنا بے چین ہوتے ہو کہ یہ تھپا لے کر جلسے میں کیسے جاؤں گا، کوئی صابن سے دھو رہا ہے، کوئی لیمن کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر وجود پر حلال چیزوں کے تھپے سے بے چین ہونے والوں، کبھی گناہ کے تھپے جو اس دل پر لگے ہیں اس سے بھی بے چین ہوئے ہیں، اس سے بھی بے قرار ہوئے ہیں، اس سے بھی مسترب ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ جلسوں میں، محفلوں میں، ولیمے کی محفل میں، شادی کی محفل میں، نکاح کی محفل میں یہ تھپا لے کر کے جاؤ تو انسان تمہارا مذاق بنا سکتا ہے، لیکن دلوں پر کروڑوں جرائم کے تھپے لگا رکھا ہے۔ فرشتے اور اللہ کے نیک بندے دلوں سے نفرت کر رہے ہیں، خدا سلام نہیں فرمائے گا، خدا نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کیا بنے گا اس وقت ہمارا، اللہ اللہ۔ جب ہم پہلی مٹی مٹھی بھر کے مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی پر انسان کا غرور چکنا چور ہو جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میں سردار ہوں، میں مخیر ہوں، میں ادیب ہوں، میں خطیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں۔ آپ جانتے ہیں موبائل کی ریکارڈنگ کی گئی کہ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کیا الفاظ بولتا ہے، کوئی دنیا میں صرف ہندوستان اور بیرون یعنی کہ پڑوسی ملکوں کی بات نہیں، بر صغیر کی بات نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی ریکارڈنگ کی گئی فون کی سب سے زیادہ انسان کیا بولتا ہے۔ تو ریکارڈنگ کے اندر یہ بات آن ریکارڈ آئی کہ انسان سب سے زیادہ میں بولتا ہے، میں سے زیادہ وہ کوئی دوسرے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا جہاں انا ہے، اس لیے کہ میں کو عربی میں انا کہتے ہیں، جہاں انا ہے وہاں فنا ہے۔ جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ تہجد بھی پڑھے تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ قرآن بھی ایک دن میں پورا ختم کر لے اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے صوفیہ پہلے میں نکالتے، جہاں میں ہے وہاں کچھ نہیں۔ حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکتوبات صدید و صدیق ایک مکتوب میں لکھتے ہیں اگر انسان تیرے دل میں ذرہ برابر بھی میں انا تکبر ہے، ذرہ برابر، تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ عبادت کی قبولیت کے لیے میں کا کم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سب کو شیطان نے تباہ کیا، اور شیطان کو جس نے تباہ کیا اس سے پتا چلا کہ شیطان سے بڑھ کر بھی کوئی اگر نقصان دہ چیز ہے تو اس کو میں اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو گھمنڈ اور تکبر کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فاستكبر وكان من الكافرين، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مسلمانوں اس لیے صرف عبادت پر توجہ نہ ہو بلکہ جو عبادت غرور پیدا کر دے، گھمنڈ پیدا کر دے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔
घमंड है, तो अमल करके घमंड से बेहतर गुनाह की नेदामत थी। ये बात अच्छी तरह याद रखना। आज बहुत सारे लोग, शायद वो अहले सुन्नत में नहीं है, अपने अमल पर नाफा, दूसरों में और हमें फर्क तो यही है कि वो सिर्फ अमल पर नाश करते हैं और हम अमल करके अमल पर नहीं, जाने अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत पे नाश करते हैं। इसलिए एक खिताब, मेरी अक्सर आदत है पहली बात तो खिताब नहीं करता और गुफ्तगू करता हूँ, तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि लोगों को मुखातब करने से पहले अपने आप को मुखातब करो, इसलिए कि आपसे ज्यादा जरूरत इस बात की हमें है, मुझे है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी फरमाते हैं कि क्या कहते हैं कि तकब्बुर जर्रा बराबर है, तेरी इबादत तुझे फायदा न देगी, तेरी इबादत कबूल न होगी। अब तकब्बुर और घमंड की जो वो निशानी बयान फरमाते हैं कि एक इंसान पूरी दुनिया के इंसानों से अपने आप को हकीर समझ रहा है कि मैं सबसे हकीर हूँ, सबसे जलील हूँ, वाकई कह नहीं रहा है, समझ रहा है। इसलिए कि कहना और है, समझना और है। हम बार बार कहते हैं मैं सबसे ज्यादा हकीर हूँ, लेकिन किसी मकाम पर अगर हमें बैठने को अच्छी जगह न मिले तो नाराज होकर महफिल से निकल जाते हैं, क्या हमारे लिए जगह भी न थी। अल्लाह अकबर। तो इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन समझता कम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा मनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सारे इंसानों से इंसान अपने आप को हकीर समझता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान से अपने आप को बेहतर समझता है। सबसे हकीर समझकर एक से अपने आप को बेहतर समझा, मतलब अभी उसके अंदर घमंड और तकब्बुर बाकी है, और जिसमें तकब्बुर बाकी है अल्लाह उसके अमल को उसके मुंह पे मारेगा, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो पहली मुट्ठी भरकर जब हम किसी कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम, उसका मतलब क्या है? घमंड वालों, तकब्बुर वालों, चाहे हुस्न का हो, चाहे इल्म का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे नसब का हो, चाहे तकवा परेशानी का हो, कुरान कह रहा है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया गया, तुम्हें तख्लीक किया गया मिट्टी से। जिस इंसान को मिट्टी से बनाया गया हो उस इंसान को घमंड कैसे सेक देता है, उस इंसान को तकब्बुर कैसे सेक देता है। फिर उसके बाद हम दूसरी मिट्टी भर करके डालते कहते हैं वो फीहा नुईदुकुम, इसी में मिला दिया, उठाया मिट्टी से मिलाएगा और फिर तीसरी मुट्ठी भर कर जब मिट्टी डालते तो कहते हैं आयत करीमा को दुआ पढ़ते हैं और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। अब आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है हम कैसे रखेंगे जी, इस पर आपका तवज्जो। जाना तो सबने कब्र में, हर आदमी अपने अपने अमल के मुताबिक जाएगा, जो जैसे जाएगा कैसे जाएगा, उठेंगे कैसे। तो एक हदीस पाक बड़ी तवील है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्रों से कैसे उठाया जाएगा और किस हालत में उठाया जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया हमें किस तरह उठाया जाएगा, हम कैसे उठेंगे अपनी कब्र से, हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवाल था। आपने सवाल किया आका कैसे उठेंगे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मुआज़, तूने बहुत मुश्किल सवाल किया मुझसे और उसका जवाब देने से पहले तवज्जो करना, उसका जवाब
دینے سے پہلے سید العالمین روتے روتے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے. سوال کیا تھا؟ آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے؟ کس حالت میں اٹھیں گے؟ کس شکل میں اٹھیں گے؟ کس انداز سے اٹھیں گے؟ اس قبر سے اٹھنے کی کیفیت جب حضور کو یاد آئی کہ امت کیسے اٹھے گی، حضور اتنا روئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے اور فرمایا تو نے مشکل سوال کیا اور پھر جواب دیا، اے معاذ جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ 12 صورتوں میں اٹھے گی، 12 شکلوں میں اٹھے گی. قبر سے اٹھنے والوں کی 12 پوزیشن ہوگی. اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں، حدیث مکمل ہوگی، بات بھی پوری ہو جائے گی. اب ان 12 میں ہم کس کے اندر ہے ذرا اس پر توجہ کرنا. میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہیں، میں کس میں ہوں، یہ کس میں ہے، وہ کس میں نہیں. بہت ہو چکا میرے بھائیوں. میں کہتا ہوں تو سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر، کہ تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے سنبھالنا ہے، میری قبر کے اندر میں نے اکیلے جانا ہے، اپنی قبر سے میں نے اٹھنا ہے. میرے بھائیوں یہاں ساری چیٹنگیں چلی جائے گی، ریاکاریاں چل جائے گی، مکاریاں چل جائے گی، سب چل جائے گا، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا. سب معاملہ وہاں فیور ہے. اللہ اکبر. اب میرے اور تمہارے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں. قبروں سے اٹھنا تو ہے نا بھائیوں، قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے، قبر سے اٹھنے پر بھی یقین ہے. اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ ہوں گے قبر سے اٹھنے والے، یعنی 12 پوزیشن میں لوگ اٹھیں گے، 12 انداز میں لوگ اٹھیں گے. اب میرے آقا علیہ السلام پہلے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور بتائیں نا کہ کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹولہ قبر سے اٹھے گا، یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا. قبروں سے جو پہلا ٹولہ گروپ نکلے گا آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے، یعنی قبر سے نکلتے وقت یعنی قبر میں جب دفن ہوں گے تو ان کا پورا وجود صحیح سلامت ہوگا، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. اس حالت میں وہ دنیا سے جب قید ہیں بچے بنے، لیکن قبر سے نکلیں گے تو ہاتھ نہیں پیر نہیں، ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے. اور اس وقت تو غیب سے ندا آئے گی اے لوگوں یہ ٹولہ جو قبر سے ہاتھ اور پیر کٹا ہوا نکلا ہے، جانتے ہو اس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے. اللہ اکبر. تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے، تو کہا جائے گا کہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، ان کے پیر بھی کٹے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی قوت مل جائے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، بلکہ الیاذ باللہ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے صرف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہا ہے، پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے، ان کی بہوؤں پر بھی اگر وہ کمزور ہے تو غلط نظر ڈالی جائے، غریب ہے تو ان کی آبرو کا سودا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مسلمانوں سوچو تو صحیح انجام کیا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا میں کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے، مگر قبر ہے، آخرت ہے. ذرا سوچو تو صحیح دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں اس کا انجام کیا، دنیا میں جس کے پیر نہیں اس کی حالت کیا، لیکن آخرت میں جو اللہ اکبر لنگڑا اور لولا کر دیا جائے اس بنیاد پر پڑوسیوں کو ستانے کی بنیاد پر. آئیے میں طول نہ دیتے ہوئے صرف ایک تو روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت پہ حقدار نہ کر دیا جائے، پڑوسیوں کو جو ہے انسان کے مال میں شریک نہ کر دیا جائے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، آقا فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب تم اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی اپنی ہانڈی میں ڈال لو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو. آج ہم
जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में और तहरीरों में बड़ी दर्द भरी बातें करते हैं। आज लोग क्या कहते हैं, इसकी बेटी भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ सब हो रहा है। अगर हमने अपने पड़ोसी का ख्याल कर लिया होता तो गरीब की बेटी न भागती। और एक बात आपको बताऊं, किसने कह दिया कि सिर्फ गरीब की बेटी भाग रही है? बड़ी माजरत के साथ सिर्फ गरीबों की नहीं बल्कि मालदारों की भी। और उसकी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं है बल्कि अच्छे रिश्तों का न आना भी उसकी वजह है, जहेज की लानत भी उसकी वजह है, साथ ही साथ इल्म का न होना भी उसकी वजह है, साथ ही साथ फजूल खर्चियों का हमारा पढ़ करके शादियों को महंगा करना भी उसकी वजह है। लेकिन बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, पड़ोसियों का लिहाज करो। और अगर पड़ोसियों की याद रखना, कब्र से बगैर हाथ और बगैर पैर के उठने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते हैं वो लंगड़े भी उठेंगे, लूले भी उठेंगे और उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा कि तुमने पड़ोसियों पे जुल्म किया। एक बात पड़ोसियों के मुताबिक बहुत मुश्किल, आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हमारा। कल लोग जब घर खरीदने जाते थे तो देखते थे कि मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है पड़ोस में, और लोग मुसलमान के पड़ोस में रहना पसंद करते थे। और आज लोग मुस्लिम मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? सबसे ज्यादा कचरा और धान अगर किसी इलाके में होगी तो मुस्लिम मोहल्ले। नंगे बच्चे चट्टी पहन करके गाली गलौज कर रहे होंगे तो मुसलमानों के मोहल्ले में। रात के 3-3 बजे तक के झगड़े फसाद की आवाज आ रही होगी तो टीवी का आवाज जोर से रखो तो मुसलमानों के मोहल्ले। हद है, जिस मजहब ने डिसिप्लिन सिखाया आज उस मजहब के मानने वाले डिसिप्लिन से दूर है और दूसरों ने हमसे सीख लिया और हम पूरे हो गए। ये बोला है कोई डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में नहीं। मुसलमानों सोचो तो सही, हम कहाँ हैं? हमें इससे निकलना है। हमें अगर हम दीन सीखने आए हैं जलसों में तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर हम सिर्फ भीड़ करने आए तो जलसों के अंदर सियासी जलसों में सर देखे जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं देखे जाते। यहाँ तो बदलने वालों की तादाद देखी जाती है। अगर जलसे इख्तिलाफ नहीं पैदा करे, सिर्फ सुबात रहे तो ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से निशानी ये है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हज़ारों की भीड़ थी, लेकिन कहता हूँ ये क़यामत की निशानी है। दिन उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज़ फजर में ना हो हमारे गले के ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए सरों को कीमकर सियासी लीडर को कुछ हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश थे। आप शुक्र जरूर है कि आप आगे अल्लाह का शुक्र करते हैं, लेकिन कितने लोग तब्दील होते हैं? तब्दील होने के लिए